جناب سرکار نظم کا عنوان ہے خوشی کی خبر۔ نظم یہ شروع ہوتی ہے کہ ایک کنبے کے افراد کچھ راہداری میں لمبی سی ایک بینچ پر آپریشن کے کمرے کے باہر لگے سرخ سے بلب پر اپنی نظریں جمائے ہوئے منتظر ہیں خوشی کی خبر کے لیے۔ ایک کنبے کے افراد کچھ راہداری میں لمبی سی ایک بینچ پر آپریشن کے کمرے کے باہر لگے سرخ سے بلب پر اپنی نظریں جمائے ہوئے منتظر ہیں خوشی کی خبر کے لیے۔ متفق ہیں سبھی، فرق کچھ بھی نہیں، لڑکا لڑکی ہو مرضی ہے اللہ کی۔ متفق ہیں سبھی، فرق کچھ بھی نہیں، لڑکا لڑکی ہو مرضی ہے اللہ کی۔ دفتن ایک جھٹکے سے کمرہ کھلا، کچھ دواؤں کی مانوس خوشبو میں لپٹی ہوئی نرس باہر ہوئی۔ آپ سب کو مبارک ہو لڑکی ہو۔ دفتن ایک جھٹکے سے کمرہ کھلا، کچھ دواؤں کی مانوس خوشبو میں لپٹی ہوئی نرس باہر ہوئی۔ آپ سب کو مبارک ہو لڑکی ہوئی۔ آپریشن کے کمرے کے باہر لگا سرخ بلب اب ہرا تھا، مگر ان کے چہروں کا سارا لہو پی چکا تھا۔ اب اس کے بعد ایک مطلع اور ایک شعر۔ مطلع یہ عرض کیا ہے کہ یہ قصہ گو کبھی ایسا بھی ایک قصہ سناتا تھا، یہ قصہ گو کبھی ایسا بھی ایک قصہ سناتا تھا، کوئی راجہ کسی مزدور کو پانی پلاتا تھا، کوئی راجہ کسی مزدور کو پانی پلاتا تھا، پتا برسوں کے بھولے گھر کا جس سے پوچھ بیٹھا تھا، پتا برسوں کے بھولے گھر کا جس سے پوچھ بیٹھا تھا، وہ اس کا باپ تھا جو شہر میں رکشہ چلاتا تھا، اس کا باپ تھا جو شہر میں رکشہ چلاتا تھا۔ اور ایک مطلب ایک شعر یہ دیکھیں کہ اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا، اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا، جو بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھا پرندہ ہو گیا، جو بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھا پرندہ ہو گیا۔ دھڑ دھڑاتی ریل گاڑی آئی اس کو لے گئی، دھڑ دھڑاتی ریل گاڑی آئی اس کو لے گئی، میں کھڑا گمسم سا اسٹیشن کا حصہ ہو گیا، میں کھڑا گمسم سا اسٹیشن کا حصہ ہو گیا۔ ایک مطلع ایک شعر اور دیکھیں کہ چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو، بہت شکریہ، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں۔ قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، انہیں تو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، انہیں تو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ایک غزل کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع یہ عرض کیا ہے کہ فدا ہوئے ہو بولو کس کی آنکھوں پر، فدا ہوئے ہو بولو کس کی آنکھوں پر، اس کی اس کی یا پھر میری آنکھوں پر، اس کی اس کی یا پھر میری آنکھوں پر، ایک بوسہ میں چپکے سے رکھ آؤں کیا، ایک بوسہ میں چپکے سے رکھ آؤں کیا، نیند سے بوجھل ہوتی اس کی آنکھوں پر، نیند سے بوجھل ہوتی اس کی باتوں آنکھوں پر، سب کا جھوٹ سرے محفل کھل جاتا ہے۔ صدر محفل کے حوالے سے آپ کو یہ شعر پہنچاتا ہوں کہ سب کا جھوٹ سرے محفل کھل جاتا ہے، پابندی ہو ایسی سچی آنکھوں پر، پابندی ہو ایسی سچی آنکھوں پر، تم جو دکھاؤ وہی منظر سچ ہوگا، تم جو دکھاؤ
وہی منظر سچ ہوگا، پٹی باندھ چکے ہو سب کی آنکھوں پر، پٹی باندھ چکے ہو سب کی آنکھوں پر، پانی کے خواب کو ان میں آنا ہے، پانی کے ایک خواب کو ان میں آنا ہے، ہاتھ کوئی رکھ دیتا جلتی آنکھوں پر، ہاتھ کوئی رکھ دیتا جلتی آنکھوں پر۔ ایک بڑا نازک سا شعر کہ اس سے بھاری منظر کوئی کیا ہوگا، اس سے بھاری منظر کوئی کیا ہوگا، ایک جوان کی میت بوڑھی آنکھوں پر۔ اس سے بھاری منظر کوئی کیا ہوگا، ایک جوان کی میت بوڑھی آنکھوں پر۔ ہم سب اداروں سے وابستہ ہیں، یہ ایک شعر وہیں سے نکلا ہے، ایک نئے طرح کا اس نے ایکسپیریمنٹ دی۔ اب تو سند دی جائے عاشق ہونے کی، اب تو سند دی جائے عاشق ہونے کی، تھیسس میں نے لکھ دی اس کی آنکھوں پر۔ اب تو سند دی جائے عاشق ہونے کی، تھیسس میں نے لکھ دی اس کی آنکھوں پر۔ فدا ہوئے ہو دونوں کس کی آنکھوں پر، اس کی یا پھر میری آنکھوں پر۔ چند اشعار اور غزل کے کہ مطلب یوں ہے کہ روشنی سے روشنی بیزار ہے، روشنی سے روشنی بیزار ہے، تیرگی کا راستہ ہموار ہے، تیرگی کا راستہ ہموار ہے، جو ملا مجھ کو ملا روتا ہوگا، جو ملا مجھ کو ملا روتا ہوگا، آنسوؤں کا کیا کوئی تہوار ہے، جو ملا مجھ کو ملا روتا ہوا، آنسوؤں کا کیا کوئی تہوار ہے، یہ تو پتھر سے زیادہ سخت ہے، یہ تو پتھر سے زیادہ سخت ہے، بیچ میں شیشے کی جو دیوار ہے، بیچ میں شیشے کی جو دیوار ہے، جی حضوری ڈوب مر جا کر کہیں، جی حضوری ڈوب مر جا کر کہیں، دیکھ ہونٹوں پر میرے انکار ہے، جی حضوری ڈوب مر جا کر کہیں، دیکھ ہونٹوں پر میرے انکار ہے، دونوں مصرے عاشق و معشوق ہیں، دونوں مصرے عاشق و معشوق ہیں، شعر کیا ہے عشق کا اظہار ہے، دونوں مصرے عاشق و معشوق ہیں، شعر کیا ہے عشق کا اظہار ہے، روشنی سے روشنی بیزار ہے، تیرگی کا راستہ ہموار ہے۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ گھر میں لگے ہوئے انہی جالوں سے بات کر، گھر میں لگے ہوئے انہی جالوں سے بات کر، تنہائیوں کے سارے سوالوں سے بات کر، تنہائیوں کے سارے سوالوں سے بات کر، لے دیکھ پھر سے گفتگو تلخی سے بھر گئی، لے دیکھ پھر سے گفتگو تلخی سے بھر گئی، کس نے کہا تھا پچھلے حوالوں سے بات کر، کس نے کہا تھا پچھلے حوالوں سے بات کر، ہم نے تو اس سفر میں رکھا ہی نہیں قیام، ہم نے تو اس سفر میں رکھا ہی نہیں قیام، تو بیٹھ اپنے پاؤں کے چھالوں سے بات کر، تو بیٹھ اپنے پاؤں کے چھالوں سے بات کر، ہونٹوں پہ اس کے پھر سے تبسم کا لمس رکھ، ہونٹوں پہ اس کے پھر سے تبسم کا لمس رکھ، اشکوں سے بھیگتے ہوئے گالوں سے بات کر، اشکوں سے بھیگتے ہوئے گالوں سے بات کر، تجھ کو عجیب خبط ہے وہ لوٹ آئے گا، تجھ کو عجیب خبط ہے وہ لوٹ آئے گا، میں تو چلا تو بیٹھ کے تالوں سے بات کر، تجھ کو عجیب خبط ہے وہ لوٹ آئے گا، میں تو چلا تو بیٹھ کے تالوں سے بات کر۔ بہت